جو ٹیچرز پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کر رہے ہیں تو یہ میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک آپ کے لیے یہ جو سچویشن، یہ جو سیناریو بنا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ اگر آپ سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، آپ جو بھی کریں، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کام کرنے میں کوئی شرم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واٹس ایپ پر کچھ دیر پہلے میری اپنے دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ایک میرے یونیورسٹی کے جو میرا ایک دوست ہے تو اس نے ایک پوسٹ شیئر کی، ایک تصویر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی، اور اس میں لکھا تھا، بہرحال میں نے تو نیوز پیپر میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس تصویر میں لکھا ہوا تھا کہ جو پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر ہیں تو وہ ریڑھی لگا کر سبزی اور فروٹ بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکول جو ہیں اس میں جو ٹیچرز شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں تو ان کو کووڈ-19 کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، چونکہ سکولز بند ہیں تو انہیں تنخواہیں وغیرہ نہیں دی جا رہی، تو اس لیے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور گھر بار چلانے کے لیے انہوں نے جو ذریعہ اپنایا ہے تو وہ اخبار میں اس طرح کی کوٹیشن تھی کہ وہ لوگ سبزی اور فروٹ بیچ رہے ہیں۔ بہرحال میرے جو دوست تھے تو ان میں سے ہر ایک نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سکولز والے جو ہیں تو یہ انتظامیہ جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہیں تو یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں۔ لیکن میں نے جو اس کے بارے میں اپنا کمنٹ کیا تو وہ یہ تھا کہ دیر آئے درست آئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اچھا ہوا کہ جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں، جو پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کرتے ہیں، جو 10-12 ہزار کے لیے اپنی تمام جو ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، اگر کوئی سکلز ان کے پاس ہے تو وہ سارے کے سارے جو ان کے سکلز ہیں وہ گروی رکھ کے 10-12 ہزار کی وہ جاب کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرا جو کمنٹ تھا، میری جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ دیر آئے درست آئے۔ اچھا ہوا کہ ان ٹیچرز کی آنکھیں کھلیں، اور یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اس میں افسوس کرنے والی کوئی بات ہی نہیں، اس میں ناراض ہونے والی یا خفا ہونے والی یا اس میں پروٹیسٹ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ کی طرف آ گئے۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ 10-12 ہزار کی نوکری چھوڑ کر اپنا روزگار، چاہے وہ ریڑھی لگانا ہو، چاہے وہ فروٹ بیچنا ہو، چاہے وہ سبزی بیچنا ہو، جو بھی ہو، لیکن اب آپ نے اپنا خود کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں افسوس کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ 10-12 ہزار روپے سارا مہینہ ٹیچنگ کر کے جو کماتے تھے وہ 10-12 ہزار روپے ہفتہ 2 ہفتے میں کما لیں گے، تو اٹ مین کہ 10-12 ہزار سے ان کا جو انکم ہے وہ ان کا لیول اپ ہو گیا ہے، وہ 18-20 ہزار کما لیں گے آپ۔ تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات تو میرے جو دوست تھے تو وہ نیچے مجھے کہنے لگے کہ بھائی ہم جو ہیں تو انکم کی وجہ سے شعبہ تدریس تو نہیں چھوڑ سکتے، اور جو نوجوان نسل ہے تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ اگر جو اساتذہ ہیں تو وہ شعبہ تدریس چھوڑ کر فروٹ بیچنے لگے یا سبزی بیچنے لگے یا اپنا کاروبار کریں یا اپنا روزگار کریں، تو نوجوان نسل کی تربیت کون کرے گا؟ یہ بڑا عجیب سا مجھے لگا۔ کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کا مقصد ہے اس میں کبھی نوجوانوں کی تربیت ان کی ترجیحات میں رہا ہی نہیں۔ نوجوانوں کی جو تربیت ہے وہ تعلیمی اداروں میں نہیں ہوا کرتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے کوئی ایسا نوجوان جو معاشرے کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے رول ماڈل ہو اور وہ نکلے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ یہ تو سرے سے تعلیمی اداروں کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کی تربیت کرے۔ اگر یہ ان کا مقصد ہوتا تو سال کے شروع میں جب وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایڈمیشنز کے لیے، تو وہ اپنے اہداف میں، اپنے مقاصد میں یہ پوائنٹ ضرور ایڈ کرتے کہ ہم آپ کے نوجوانوں کی تربیت کریں گے۔ آئیڈیالوجی کی بات ہو یا نظریے کی بات ہو یا تربیت کی بات ہو، یہ تو کبھی ہمارے تعلیمی اداروں کا مقصد رہا ہی نہیں۔ بہرحال میں نے اپنے اس دوست کو جس نے کہا ہے کہ جب اگر ٹیچرز شعبہ تدریس چھوڑ دیں اور اپنا کام خود کا شروع کر لیں تو نوجوانوں کی تربیت کون کرے گا،
تو میں نے اس دوست کو کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1000 اسکول، سپوز 1000 اسکولز ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے 1000 اسکولز میں سے ایک اسکول اور ایک اسکول میں سے آپ مجھے کچھ اساتذہ بتا دیں جو تربیت یافتہ ہوں۔ یار جب اساتذہ خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، ٹرین نہیں ہیں، وہ اگر اسکولز میں آئے ہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں تو وہ مجبوری کی بنیاد پر کر رہے ہیں، وہ باہر کہیں پہ ان کو جاب نہیں مل رہی، کہیں 12-15 ہزار روپے کی جاب ان کو نہیں مل رہی، تو وہ مجبوری کی بنیاد پر اسکول میں آئے ہیں اور اسکول والوں نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 10-12 ہزار روپے کے لیے ان کو اسکول میں رکھ دیا ہے اور بچوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگا لیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو ریڑھی چلا رہے ہیں، یہ جو فروٹ بیچ رہے ہیں، یہ جو سبزی بیچ رہے ہیں ٹیچرز، تو اچھا ہوا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنا خود کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور میں نے انہیں ایک یہ بات بھی کی کہ اگر کوئی شخص شعبہ تدریس سے وابستہ ہے، پیشنیٹلی شعبہ تدریس سے وہ وابستہ ہے، تو میں نے کہا کہ خود مختار ہونے کے بعد آپ شعبہ تدریس میں، ٹیچنگ میں اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد شعبہ تدریس سے وابستہ نہیں ہونا چاہتا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شعبہ تدریس سے، ٹیچنگ سے اس لیے وابستہ رہا کہ وہ اس کے انکم کا مسئلہ تھا، اسے کوئی کسی اور جگہ جاب نہیں مل رہی تھی، اس لیے اس نے ٹیچنگ کو ایک ذریعہ معاش بنایا رکھا تھا۔ تو یہ میری آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ ٹیچر ہیں تو آپ اگر اپنا خود کا کام شروع کریں تو یہ آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ اگر آپ ٹیچنگ سے پیشنیٹ ہیں تو برائے کرم آپ اپنا خود کا کام شروع کر کے آپ اچھے طریقے سے ٹیچنگ کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی۔ اور اگر آپ نے ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے وہ اس لیے جوائن کیا ہے کہ آپ اس سے ارننگ کر سکیں، اس سے پیسے کما سکیں، تو یہ آپ کی حماقت ہے، آپ کی بے وقوفی ہے۔ تو جو ٹیچرز پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کر رہے ہیں تو یہ میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک آپ کے لیے یہ جو سچویشن، یہ جو سیناریو بنا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ اگر آپ سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، آپ جو بھی کریں، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کام کرنے میں کوئی شرم نہیں، یہ آپ کا یہ حلال کمائی میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی آپ کوئی اختیار کرنا چاہیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ آج آپ ایک ہتھ ریڑھی لگا لیں، کل کو آپ کی دکان ہوگی، کل کو آپ کے 2 دکان ہوں گے، کل کو آپ کے 3-4 دکان ہوں گے، اور اس طرح آپ کا جو روزگار ہے، آپ کا جو کاروبار ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس کے بعد اگر آپ چاہیں بھی تو آپ شعبہ تدریس جوائن کر لیں، دوبارہ آپ اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو آپ اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا، اور جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہر ایک شخص کی مینٹیلٹی چینج کرنا میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی یا جو جاگے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو جگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔